أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. أفضل سؤال على الإنترنت يجيب مباشرة مع كتاب الله الإرشادي. آن لائن بہترین سوال کا جواب براہ راست اللہ کی کتاب ہدایت کے ساتھ. Online best question answer directly with all a book of guidance. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کام کرے گا اور کس زمین پہ کس جگہ اس کو موت آئے گی. یہ کتاب ہے جو پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر سب بتاتی ہے. یہی آپ کی قسمت کا حال بھی بتائے گی. جو آپ اعمال کر رہے ہیں بغیر علم ایمان کے نقل کے اوپر پرانے لوگوں نے سیکھا، تو یہ کتاب آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ یہ صحیح رپورٹ دیتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں. سب کے رائٹ ہیں، ٹریفک میں رائٹ والے کے بھی رائٹ ہیں، لیفٹ والے کے بھی ہیں، آپ کے بھی رائٹ ہیں. تو حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جو اپنی لمٹوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس ہمارے سارے رائٹ ہیں، دوسروں کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ پاکستان، یہ پوری دنیا میں آپ کا تھوڑا سا شیئر ہے، باقی اللہ کے پاس آپ کا اکاؤنٹ ہے. اللہ نے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، اس سے نہ زیادہ نہ کم، جتنا لکھا ہے وہ ملے گا. بس انسان کو کوشش کرنی ہے، سنت کا طریقہ کام کرنا ہے. سنتے ہیں کیا بتا رہی ہے. تو یہ مطلب جو ہے اللہ شدید العقاب بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے. یہ دونوں باتیں سامنے رکھ کے چلیں کہ اللہ شدید حساب، سخت حساب کرنے والا ہے، اور غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. آیت سنتے ہیں کہ کیا بتاتی اللہ کی بات، ڈائریکٹ سنتے ہیں. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے. یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. And there is no city but that we will destroy it before the day of resurrection, or punish it with a severe punishment that has ever been in the register inscribed. اب صرف یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی جو اللہ پہ ایمان لے آئی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اکثر سنتے سمجھتے ہی نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. And we sent down of the Quran that which is healing and mercy for the believers, but it does not increase the wrongdoers except in loss. And when we bestow favor upon the disbeliever, he turns away and distances himself, and when evil touches him, he is ever despairing. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شیطان بلا دیتا ہے، امپورٹنٹ بات دماغ میں آتی ہے پھر چلی جاتی ہے. تو اب یہ مرنا تو ہے، یہ تو پکا ہے. مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا تو بات قسمت کی ہو رہی تھی. تو اب بات دل کی بھی ہو رہی تھی کہ یہ دل وہ ایریا ہے جہاں سے انسان کو ہدایت ملتی ہے. دل ہی وہ ایریا ہے جہاں اللہ رہتے ہیں. اللہ دل ہی میں وہی ڈالتے ہیں، دل ہی میں ہدایت دیتے ہیں، دل ہی میں اپنی بات سمجھاتے ہیں. یہاں پہ شیاطین کا بھی وسوسے آتے ہیں، جنات کے بھی آتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ اللہ کی بات سن لیں گے، کیونکہ انسان دل ایمان کی طاقت سے چلتا ہے، دل کے اندر جو ڈیٹا اس کے جمع ہے وہ جو ہے وہ وسوسے بھی آتے ہیں. آدمی پاس بھی سوچ رہا ہوتا ہے، پریزنٹ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، فیوچر بھی ہوتا ہے، تو اس سے غلطی کے چانسز زیادہ ہیں. تو لہٰذا آپ اللہ کی بات سن لیں گے تو غلطیوں سے بچ جائیں گے.
اب یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. تو میں بات تقدیر کی کرنے والا تھا کہ تقدیر اس کی دعا ہے اللہ بری تقدیر کو اچھی تقدیر میں بدلی کر دے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان راستوں پہ چلو گے تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی, اور ان راستوں پہ چلو گے تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. تو قرآن آپ کو صحیح راستہ بتاتا ہے, اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کون سب سے صحیح راستے پہ ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. تو لہٰذا جب آپ اللہ کو رجوع کر لیں گے تو اللہ آپ کے دل کو ہدایت دے دے گا. 100 شادیاں 50 طلاق ہیں, اسی معاشرے سے ہم نے اچھی بری چیزیں سیکھیں. تو اسی معاشرے کے اندر اب اللہ نے کتاب میں ساری مثالیں رکھ دی ہیں, اچھی بری ساری, اس کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے. تو اب یہ کیا کہ اب یہ ہر انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے, اس نے نیک عمل بھی کیا ہوگا. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ کہ تم اپنا قیامت والے دن کتاب اعمال نامے کی دکھا دیں گے, اللہ کہیں گے تو خود اپنا محاسب کافی. اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب تمہارا کام ہے اللہ کی بات پہنچانا, حساب لینا کے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں وہ لوگوں کا حساب کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ ساری پارٹیاں ایک دوسرے کا حساب کر رہی ہیں اور اپنا حساب بھولی رہی ہیں. تو لہٰذا سارے لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ہم نے دوسروں کا حساب نہیں دینا, دوسروں نے ہمارا نہیں لینا, ہم سب نے اللہ کو حساب دینا ہے. تو اس کے لیے اللہ کی بات سن لیں گے تو یہیں پہ آپ اپنی کریکشن کر لیں مرنے سے پہلے کہ ہاں یہ حق ہے اور یہ باطن ہے. تو وہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. سارے اعمال, آپ کی سوچ, آپ کا باتیں آپ کی ساری بدلی ہو جائیں گی اگر آپ اللہ کی بات سن لیں گے. نہیں سنیں گے تو آپ جس طرح سے جیسے یہ فلمی دنیا ہے گلیمر کی, اور یہ میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا اور یہ خیالی دنیا ہے, بڑے مطلب خیالوں پہ چلتے ہیں لوگ, اور خیالی دنیا ہے. یہ حقیقی دنیا جو آخرت کی آنے والی ہے سامنے, یہ اس سے بہت دور ہے. اب جنید جمشید جو ہے وہ کون سی دنیا میں, گانے کی دنیا میں گلیمر میں تھا, وہ کہاں سے کہاں آیا, نہیں آتا تو اس کا آخرت میں کیا ہوتا, اللہ کو. تو لہٰذا اپنی حقیقت کو پہچانیں. مسلمان آدمی ہے, ہم نے مرنا بھی ہے, جانا بھی ہے, جنت ہمارا فائنل جگہ ہے یا دوزخ ہے. تو لہٰذا اللہ سے ڈر کے چلیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی بات سن لیں. اگر اللہ کی باتوں پہ آپ ایمان نہیں لائے, ساری کتابوں پہ, سارے انبیاء علیہ السلام پہ, سارے جو ہے وہ فرشتوں پہ, سارے جو ہے وہ اللہ کے غیبی سسٹم پہ, ساری آیتوں پہ, تو یہ ہے اپنے اوپر نہیں لانا. سارے انبیاء علیہ السلام پہ, ساری کتابوں پہ, 4 آسمانی کتابیں, ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے, ساری آیتوں پہ بھی ایمان لانا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں میں بات کرنا چاہ رہا تھا, یاد آ گئی کہ 3 آیتیں اللہ نے, ایک آیت 3 جگہ دی ہے ادھر ادھر کر کے مثال سمجھانے کے لیے. ہر جگہ پہ آپ کو وہ 3 آیتیں مل جائیں گی, کوئی ادھر ہوگی کوئی ادھر, ایک ہی ریلیٹڈ ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر. اسی طرح ایک آیت ایک حدیث کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو کم از کم جیسے اللہ نے 4 گواہ مانگے, اس طرح سے 4 آیتیں یا 3 آیتیں نکالیں اور 3 حدیثیں نکالیں, پھر فیصلہ کریں زندگی کا. اور اللہ نے یہ فیصلے کی کتاب اتاری ہے, اس کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا. قرآن کے بغیر صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا سامنے رکھیں گے, پورا قرآن, پوری جنت, پوری دوزخ, پوری زندگی, پھر صحیح فیصلہ ہوگا. پوری زندگی پوری جنت. ہم کہیں بھی روک کے ہاں یہ میجر کر سکتے ہیں کہ ہاں میں کتنا غلط ہوں کتنا صحیح ہوں. تو لہٰذا ہر انسان بہت غلط بھی ہے بہت صحیح بھی ہے, تو وہ بیلنس کر لے گا اللہ کی بات کو, تو اس کی کریکشن ہو جائے گی. نہیں تو ایسے ہی یہ چلتا رہے گا, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اور جو ہے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, حکومتیں گرتی جا رہی ہیں, اور ایک دوسرے کو بلیم چلتا جا رہا ہے, اور کوئی دین کی بات ہی نہیں کر رہا, اور جو ہے وہ اسی طرح دھکم پیلی کے اندر زندگی ختم ہو جائے گی. تو دنیا تو جانی آخرت بھی جائے گی. تو لہٰذا اللہ کی بات سن لیں, تھوڑا سٹاپ کریں اور اپنی کریکشن کریں, پھر جو ہے وہ آگے اپنا زندگی کے اعمال کریں. اعمال ہو رہے ہیں لیکن سارے بیکار ہیں, وہ اس کے اندر وزن ہی نہیں ہے, نہ اخلاص ہے. تو دنیا میں دیکھتا ہوں, میڈیا میں دکھانے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. شادیوں میں بھی وہ اس کے کپڑے دیکھ رہا ہے, وہ اس کے کپڑے جوتے دیکھ رہا ہے, وہ اس کی برائیاں کر رہا ہے, وہ اس کی کر رہا ہے. تو دنیا کی زندگی کھیل تماشا, آپس میں فخر و ستائش, مال اولاد کی زیادہ طلب اور خواہش, دنیا کی زندگی متاع فریب ہے. یہ ساری آیتیں ہیں. جب یہ آپ آیتیں سن لیں گے اللہ کی, تو اللہ کی بات ہمیشہ سب سے اوپر ہوگی. پھر آپ کے اندر سے اللہ کی بات نکلے گی. اگر آپ نے دنیا کی غیبتیں سنی ہیں, لوگوں کی باتیں سنی ہیں, فلانا ایسا ڈمکانا ایسا, تو پھر وہی نکلیں گی اور وہ کسی کام کی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.